جلدی تیار ہو جائیے، میں ناشتہ لگانے لگی۔ کھلے بالوں کو مصروف سے انداز میں جوڑے میں لپیٹتے اس نے کہا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ٹائی لگاتے اس کے ہاتھ ہمیں بغور اس کے خالصتاً بیوی والے انداز نوٹ کیے۔ اس نے نامحسوس انداز میں ٹائی کی ناٹ کھولتے ٹائی گلے سے نکالی۔ ناشتے کا پہلے پڑ گیا تھا، یہ یاد نہیں آیا کہ مجھے تیار بھی کروانا ہے، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو تیار؟ اس نے تنقیدی و حیران نظروں سے سر تا پا ریڈی کھڑے آریان کا جائزہ لیا۔ ہاں میری تیاری۔ اس کی نظروں کے پیش نظر اس نے کرتے ہوئے اترا کے کہا، لیکن آپ تو تیار کھڑے ہیں۔ اس نے اپنی نگاہوں کے ساتھ آپ کے الفاظ سے بھی باور کروایا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا کام تھا جو میں نے اکیلے میں کیا ہے، اور ابھی ادھر آؤ، ٹائی لگاؤ میری۔ اسی سنجیدگی سے اس نے گرے ڈاٹس والی ٹائی اس کی طرف بڑھائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ لیکن مجھے تو ٹائی لگانے ہی نہیں آتی، اس کی سنجیدگی سے ڈرتے اس نے آہستہ سے کہا تو اس نے اسے یوں دیکھا گویا کچھ انہونا بول دیا ہو۔ کیا تمہیں ٹائی لگانی نہیں آتی؟ اس نے اس انداز میں پوچھا کہ وہ ہاں وہاں شرمندہ ہوگی۔ ہاں تو میں کون تھا، ہمیشہ سے اسی کی پریکٹس کرتی رہی ہوں۔ اس کی بات سے ہافا ہوتی وہ ٹائی اسے تماتی کہتی جانے لگی جب اس نے بازو سے کھینچتے اسے اپنے ساتھ سامنے کیا۔ اس اچانک واردات پہ وہ بکھلاتی اسے دیکھنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑک اٹھا اس کے لمس پہ۔ چلو کوئی بات نہیں، میں سکھاتا ہوں تمہیں، لیکن لگاؤ کہ تم ہی۔ اسے کہتے وہ اسے بکھرتے بالوں کو سمیٹا، اسے سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے اس کے بتائے گئے طریقے سے ٹائی باندھنے لگی، لیکن اس کے پاس سے آتی دل فریب مہک اور اپنا لڑکھڑاتا دوپٹہ اس کے ہوش اڑائے دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ و سانس ایک ساتھ رکے جب اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ محسوس کیے۔ ڈاکٹر تمیز سے کھڑے رہے، شرم سے لرزتے لہجے میں اس نے ہمت کرتے اسے بازو ہٹانے کی کوشش کرتے کہا، لیکن ناکام نہیں کیونکہ وہ گرفت صحت کر گیا تھا۔ رات کو جلدی کیوں سوئی؟ وہ رات کو تھوڑا لیٹ گھر آیا تھا، لیکن وہ اس کے آنے تک اس کا انتظار کرتی کرتی سو چکی تھی۔ 1 بجے جلدی ہوتا ہے؟ اس نے بامشکل آنکھیں اٹھاتے پوچھا تو وہ خفیف سا سر جھکا گیا۔ ہاں لیکن یار تم میرا انتظار تو کرتی، میرا سارا موڈ خراب کر دیا تھا تم نے، اس نے شرارت سے کہا تو اس کے رنگت دہکنے لگی۔ اس کے بعد وہ جھٹکے سے اپنا آپ چھڑواتے سائڈ سے نکلتی بیڈ کی طرف جاتی بستر سمیٹنے لگی۔ بہت اچھا ہوا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اپنی طرف پڑتے اس کے ہاتھوں کو دیکھتی بدک بولی، شرافت کے جامے میں رہی، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹری کی ڈگری نہیں بلکہ رومانس کی ڈگری لی ہے آپ نے۔ حیا سے چڑھتے ہوئے کہتے وہ اسے کہکا لگانے پہ مجبور کر گی یار، بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کے لیے کون سی ڈگری لینی پڑتی ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تو وہ سٹپٹا سی گئی، لیکن پھر دائیں سائڈ پہ ہوتی تکیہ اٹھانے کے بہانے خود پہ قابو پاتی بولی، اب مجھے کیا پتا کہ یہ وقت بیوی سے رومانس ہوتا ہے یا کہیں ہاسپٹل بھی اس ڈگری کو یوٹیلائز کیا جاتا۔ اس کے انداز پہ وہ دل کھول کے ہنستا چلا گیا۔ او مائی گاڈ، آج لگی ہو پکی والی بیوی، اللہ یہ جالسی والی رگ ہر بیوی میں ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ شرارت سے اس کی طرف جھک کے پوچھتا، اسے گڑبڑانے شرمندہ ہونے پہ آمادہ کر گیا۔ ہٹیے پیچھے، صبح صبح فضول ترین باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ تیار ہو کے آ جائیے، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ وہ بات بدلتی آگے بڑھنے لگی جبکہ وہ دلچسپی سے اس کے کترائے عروق کو دیکھتا رہتا۔ اچھا ادھر تو آئیے، اسے بازو سے تھامتا پھر سے اسے سامنے کرتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ رات کا جمع شدہ کوٹا ابھی کچھ تو نکالنے دو، اس پہ جھکتے وہ شرارت سے بولا تو اس کی مدہوشی کا فائدہ اٹھاتے وہ اس کے کچھ کرنے سے پہلے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی جھکائی دیتی اس کی گرفت سے نکلتی دروازے کی طرف گئی۔ رات کے کوٹے رات کو ایٹ دا ٹائم پورے کرنے چاہیے، وہ شرارت سے کہتی غائب ہوئی جبکہ وہ وہیں مسکراتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ بھابھی کل مجھے اتنی پیاری لڑکی دکھی ادھر کالونی میں، چائے لاتی؟ ہادیہ کو دیکھتے اس نے کہنا شروع کیا۔ ہاں تو پھر میگزین دیکھتی؟ مرینا نے غیر توجہی سے کہا جبکہ دوریا نے مسکراہٹ دباتے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، اسے دیکھ کے میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ انسان کو شادی میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس نے کانپ پکڑتی ہادیہ کو دیکھتے شرارت سے کہا تو وہ جال بن اٹھی۔ ایویں بندہ انہیں دیکھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا ہے۔ شرارت کو طوالت کی شکل دی تو
بے ساختہ منہ سے ایک نکل گئی۔ وجہ ہادیہ کا اس سے چائے پکڑاتے اس کے ہاتھ پہ چائے گرانا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں نکالتے پوچھا۔ کچھ نہیں، ٹھنڈی آہیں بڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آہیں کچھ گرم کر دوں۔ بے نیازی سے اپنا کپ تھامتی وہ صوفے پہ بیٹھتی بولی تو وہ تو دوریا کا کہکا نکل گیا۔ شوہر کی عزت اور احترام بھی بے فرض ہوتا ہے، اس نے جتلانے والے انداز میں کہا۔ تو شوہر پہ کب فرض ہوا کہ وہ کالونی کی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتے آنکھیں سینکے؟ مرینا نے اس کے کان کھینچتے کہا تو وہ گڑبڑایا۔ اوہو، بھابی مذاق کر رہا تھا۔ اپنا کان چھڑواتے اس نے کہا۔ ولی سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے سالے کے پکارنے پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بھابی، تم نے ہادیہ سے شاپنگ کا پرامس کیا تھا شاید ہفتہ پہلے۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی سب کے سامنے اسے شاپنگ کا کہا تھا، لیکن پھر اپنی مصروفیت میں بھول گیا۔ اوہ، تو اسی لیے محترمہ کا موڈ آف تھا۔ اس نے شرارت سے نگاہیں اس کی طرف کی۔ وہ 2-3 دنوں سے اس کے آنے سے پہلے سو بھی جاتی تھی اور نہ ہی اس سے کھل کے بات کر رہی تھی، اس لیے ابھی اس نے شرارت کا آغاز کیا تھا، لیکن ابھی اس کے ناراضگی کے اثر وجہ جان کے مسکرا کے رہ گیا۔ سوری بھابی، مجھے واقعی یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے معذرت کرتے کہا کہ غلطی واقعی اس کی تھی کہ اس نے بتایا تھا اس کا شاپنگ کرنا ضروری تھا۔ بہت غلط بات ہے یہ ولی، نیکسٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی جاؤ دونوں، مرینا نے سرزنش کرتے اسے کہا تو اس نے سر ہم تسلیم کیا، جبکہ ہادیہ کو سالم مسلسل ٹوکو سے اٹھایا کہ اب وہ ناراضگی کا اظہار کے طور پہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کے کہنے پہ جانے پہ نیم رضامندی سے آمادہ ہوگی۔ مکمل سیاہ لباس میں خود کو ڈھکے ہوئے سیاہ ہڈی سے چہرہ چھپایا، اس نے گہری سیاہ چمکدار آنکھوں سے 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی کار پہ فوکس کیا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا مؤدب سا انگریز ڈرائیور اس کی نظروں کا محور تھا کہ وہ اس کار کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک اس بارے میں کانفیڈنٹ نہ ہو سکا تھا کہ کار میں کوئی اور موجود ہے یا نہیں۔ اس کی موجودگی کا ابھی کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن ابھی تم اس گاڑی میں ٹریس سے چپکا دو، اس نے بلوٹوتھ میں ہولے سے نامحسوس انداز میں ہدایت دی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد اس کار کے پاس سے فراٹے بڑھتی گرے کلر کی کار گزری تو اس کی آنکھیں مسکرائی۔ انتظار سے ساتھ کوکھد، اس لیے وہ واک کرنے کے سے انداز میں چلتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ سر پلیز، احتیاط سے کان میں لگے آلے سے آتی فکرمندانہ آواز پہ اس کے لبوں پہ مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسی انداز میں چلتا جا رہا تھا، اس کے گارڈز کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس کی چاروں سے حفاظت کیے جا رہے تھے کہ یہ اس کی سیٹ کا حصہ تھا۔ وہ کچھ فرلانگ کے فاصلے سے گاڑی کے نزدیک پہنچا، اس کے لبوں پہ شفاق سی مسکراہٹ پھیلی۔ گاڑی پہ چپکائے گئے ڈارک کلر کے شیشے اس بات کی مکمل نشاندہی کر رہے تھے گاڑی میں کوئی موجود تھا۔ وہ گاڑی میں ہی ہے اور خوب سو کہ وہ لوگ کسی کی بھی موجودگی میں ایسے باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے ابھی کوئی اس طرف نہ آئے۔ وہ بالکل نکل کے جب ہوٹل کی طرف جائے، احتیاط سے اپنا کام کر دینا۔ وہ مسلسل چیونگم چباتے ہدایت دے رہا تھا۔ وہ گاڑی سے دور گیا تو اس کی پیش گوئی کے مطابق گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا، لیکن اس نے پلٹ کے نہ دیکھا کہ وہ جان چکا تھا کہ نکلنے والا شخص کون ہو سکتا ہے، اس لیے وہ جیبوں میں ہاتھ دیے ناک کی سیدھ میں چلتا گیا۔ اب اسے صرف اگلے مرحلے کی مکمل ہونے کا انتظار تھا، لیکن وہ پریشان نہ تھا کہ اسے یقین تھا کہ سب انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ چپ چاپ چلتا نہ جانے کیا سوچتا جا رہا تھا، جب 17 منٹ کے انتظار کے بعد اس کے اعلیٰ کار سے آواز آئی، اٹس ڈن سر۔ پرجوش سی آواز پہ اس کے لبوں پہ طمانینت سی مسکان پھیل گئی، اور یہ شاید پچھلے کئی دنوں سے پہلی پرسکون سی مسکان تھی جو اس کے چہرے پر چمکی تھی۔ او تھینک گاڈ، مہرو تم آ گئی، میں تمہیں زیادہ والا مس کر رہی تھی۔ مہرو کے سینے سے لگی وہ پرجوش انداز میں کہتے سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہاں یار، بھابی کے موبائل کا شاید ریڈیو سیٹ خراب ہو چکا ہے، اس لیے وہ شدت سے تمہیں مس کر رہی ہیں۔ زہرا نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سب کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ لیزا مہرو نے بیک وقت اسے پلٹ کے گھورا۔ ہٹ پڑے، ہان کھانے کو کچھ نہیں دیتا کیا، جو یوں نزدیدو سے مجھے معصوم کو دیکھ رہی ہو۔ اس کے گھورنے کا نوٹس لیتے اس نے ٹکڑا لگایا تو پہلا کہکا ہی ہان کا تھا۔ معاویہ کم ہے کیا جو تم اس کی جگہ سنبھال رہے؟ چچی نے اسے دموکا مارتے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ چچی، بس مینڈک کو زکام ہو گیا ہے، مہرو نے ناک چڑھاتے کہا۔ مینڈک نہیں، مینڈکی ہوتا ہے نالائق عورت، اس نے
تصحیح کرنے والے انداز میں کہا تو وہ دانت کچکچاتی اس کے بال نوچنے کو آگے بڑھی، تبھی خان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ وہ نمبر دیکھتا سائڈ پہ جا کے بات کرنے لگا۔ 5 منٹ کے بعد وہ پلٹا اور موبائل علیزے کی طرف بڑھایا۔ سر ہے۔ اس کی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں اس نے کہا تو اس کا دل ضرور سے دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ روح میں اترتی سنجیدہ اور گمبھیر آواز اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سب کو کن اکیوں سے دیکھتی وہ ہولے سے بولی، گڈ، طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ اس کی ڈلیوری میں 2 ہفتے ہی باقی تھے، اس لیے اس نے پوچھا۔ جی، اس نے سرخ چہرے سے جواب دیا۔ علیزے میری وارڈ روم میں جو لاکر ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی متوجہ ہوئی۔ جی، اس نے کہا، اس لاکر کا پاس ورڈ اپنا نام لگا کے اوپن کرے اور اس میں جو ریڈ کلر کی فائل ہوگی وہ اسی طرح لا کے ہان کو دے۔ انہوں نے ہدایت دی تو وہ اٹھی، موبائل آن ہی رکھیے اور ہان کو دے۔ اگلی ہدایت پہ عمل کرتے وہ پھرتی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ مسکراتی ہوئی فائل لیے آتی دکھائی، اس کے قدم سیڑھیوں پہ ہی تھے۔ ہاں یہی فائل ہے نا، اس نے آواز لگائی تو سب نے اس کی طرف دیکھا اور اگلا لمحہ پورے مینشن کے لیے قیامت کا لمحہ تھا۔ اس کا دھیان ہٹتے اور تیزی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے کی طرف آتی چلی گئی۔ اس کی دل ہراش چیخ وہاں موجود افراد کے ساتھ ساتھ سمندر پار بیٹھے موبائل پہ بات کرتے اس شخص کا سینہ بھی شک کاٹ گئی۔ علیزے! اس کی دل ہراش چیخ کے ساتھ اس کے نام کی اور پرسوز پکار پہ سب کا دل مٹھی میں آیا۔ انہیں وہ پکار سنائی دی تھی، لیکن وہ سب کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ سب ساکت نظروں سے خون میں لترے لیزے کو پتلی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پہ جبکہ دوسرا بے جان ساز زمین پہ پڑا تھا۔ سب سے پہلے ہوش وہاں داخل ہوتے معاویہ کو آیا۔ بابی ماں! وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے اور روتے ہوئے اسے سیدھا کیا۔ ہان پلیز ہری اپ، گاڑی نکالو۔ وہ جامد کھڑے ہان کو دیکھ کے زور سے چلایا تو سب ایک دم جیسے ہوش میں آئے، لیکن انہیں ہوش میں لانے کے باعث معاویہ کی پکار نہیں بلکہ ماما کا بے جان ہوتا وجود تھا۔ سب یہ گویا پل بھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ معاویہ علیزے کو لیے باہر بھاگا، جبکہ آریان ماما کو سنبھالتے باہر کو لپکا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود مینشن کی تمام لڑکیاں بھی ساتھ جا چکی تھی۔ وہ ماحول جو کچھ لمحے والے کہکو کی چنگار سے گنگنا رہا تھا وہاں اب وحشت ٹپک رہی تھی۔ ایک دردناک سی چیز جو آنے والی قیامت سے سہمی کھڑی تھی۔ وہ منجمد نگاہوں سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا، جہاں پہ کچھ لمحے پہلے اس کی زندگی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بھی ابھی تک اس کی دل ہراش چیخ سنائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اس چیخ کی آواز سے۔ وہ اپنے قدموں پہ اٹھا لیکن وہ اسی پر لڑکھڑا کے گھٹنوں کے بل گرا۔ یہی وہ پل تھا جب تڑپتی بے جان علیزے کو معاویہ نے اٹھایا تھا۔ اس کے پاس کھڑے آفیسر جو کہ ساری صورتحال سے واقف ہو چکے تھے، اسے یوں گرے سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے متاثر کھڑے تھے۔ وہ شخص جسے بڑے سے بڑے امتحان میں بھی انہوں نے ثابت قدم دیکھا تھا، اسے لڑکھڑا کے گرا دیکھا تھا۔ اس کی بیوی کا دکھ، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اصل دکھ ہے کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس آتے وہ لڑکھڑاتے اٹھا اور بھاگتے ہوئے سب کچھ پر سے پشت ڈالتے اس کے پاس جانے کو لپکا۔ وہ جو سمندر پار بیٹھی اس کے انتظار میں بے حال ہو چکی تھی، لیکن وہ کچھ فرلانگ ہی طے کر پایا تھا۔ اس خبر سے بے خبر افیسر نے جوش سے پکارا، سر وی فائنڈ ہم ود گریٹ ایویڈنس۔ اس کے پکار نے جیسے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے گزرے لمحات کی فلم سی چلنے لگی۔ کچھ سال پہلے لیے کے عہد، فورس جوائن کرتے ملک سے باوفا رہنے کے وعدے، علیزے کے دکھ کی ہر دوا کے وعدے، ہان اور اس جیسے بہت سے بچوں سے کیے کے وعدے۔ انہیں سبھی وعدوں پہ پاؤں رکھتے قدم آگے کی طرف بڑھائے کہ وہ جو پڑی تھی وہاں وہ اس کی سانسوں کی روانی کی ضمانت تھی۔ جہان اس نے کرنٹ کھا کے دیکھا، اس کے ساتھ آنے والا معاذ سکندر سرخ نگاہوں کے ساتھ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس سب سے باخبر ہو چکا تھا۔ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جہاں ہمیں اپنی زندگی اور رشتوں کو پرے رکھتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پہ اس کے دل میں درد سا اٹھا اور اگلا لمحہ وہاں موجود ہر شخص پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ اونچا لمبا مضبوط مرد معاذ کے کندھے سے سر ٹکا شدت سے رونے لگا۔ اسے کہیں ایسا مت کرے میرے ساتھ، مر جاؤں گا میں اس کے بغیر۔ وہ میری سانسوں کی روانی کی ضمانت ہے، میری سانسوں کو اٹکنے مت دے۔ اس کی آوازاری وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم کر گئی۔ وہ مر گئی ہے میری وجہ سے گئی تھی وہ، پر میں نے ختم کر دیا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے۔ اس کا دکھ شدید تر تھا،
اسے یہ احساس کہا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا، یہ سب سوچتی اس کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ جب علیزے مشکل میں ہوتی تھی تب وہ بے جان ہوتا تھا، لیکن ابھی اس کی دل ہراش پکار اونچی اس کے دل پہ خنجر نما سور بن کے چبھی ہوئی تھی، جس کے تڑپ اور درد سے وہ مر جا رہا تھا۔ وہ جو وہاں سے جانے کو بیتاب تھا، محض ایک جملے نے ہی اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑے فرد کی سانسیں گویا سینوں میں ہی اٹک گئی تھی۔ ایک طرف علیزے کی پریشانی اور دوسری طرف مما کی پریشان، جو ابھی تک ہوش میں نہ تھی۔ عالیان بھی ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں ہی موجود تھا، جبکہ باقی سب باہر کھڑے دعا گو تھے۔ دادو کو بار بار خوشی کے دورے پڑ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر جانے کو راضی نہ تھی۔ علیزے کی کریٹیکل کنڈیشن کو دیکھتے وہ اس وقت اسے سے جڑے وجود کو بھولے ہوئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر یہ کہہ کے جا چکی تھی کہ اس وقت 2 جانوں کو بچانا انتہائی مشکل تھا۔ اس لیے وہاں موجود ہر شخص نے ہی خون ہوتے دل کے ساتھ علیزے کی جان بچانے کو کہا، لیکن وہ سب ابھی بھی اللہ پہ یقین رکھے دعائیں کیے جا رہے تھے کہ وہ جہان شاہ کا بچہ تھا، جس کی کلکاریاں سننے کو پورا مینشن بیتاب تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جہان شاہ کے بچے کی ماں جہان شاہ کے رگوں میں بستی ہے، اسے سب ہی اس کی زندگی بچانے کو پھونکے دی۔ ایکسکیوز میں جلدی سے A+ خون کا ارینج کرے، انٹرنل بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بچنے کے 50% چانسز ہے۔ نرس افراتفری میں کہتی دوبارہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہاں موجود افراد کے دل سماتے لفظ بچوں پہ رک سے گئی تھی۔ معاویہ کی بوتل خون دینے کے بعد اب زوریز خون دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے 48 گھنٹوں کا وقت دیا تھا۔ وہ سر توڑ کوشش کیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں لائی کی وہ لڑکی کس شخص کی بہو ہے اور کس شخص کی بیوی ہے۔ ماما کو ہوش آ چکا تھا اور انہوں نے اٹھتے ہی جہان کو بلانے کا کہا تھا، جس کے بعد خان نے فوراً جہان کا نمبر ملا کے انہیں دیا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر کال معاذ نے اٹینڈ کی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی ایسا ویسا جہان سنے۔ ماما کے بار بار فورس کرنے پر معاذ نے انہیں نرمی سے سمجھایا، آنٹی آپ ایک آرمی افسر کی ماں ہیں، اس کی باقی ساری پوزیشن کو اس وقت پڑے ڈال کے اس بات کو دیکھیے کہ وہ اس وقت ملک کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا قرض اتارنے آیا ہے۔ آپ پلیز اس وقت اس کے راہ میں مشکل نہیں دعائیں بچھائیں۔ علیزے کے پاس بہت سے لوگ ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جہاں کو ایسی سچویشن میں سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ آپ پلیز دعا کریں ہمارے لیے کہ جلد از جلد ہم کامیاب ہو کے لوٹیں۔ آپ کو تو ثابت قدم رہ کے ہمارے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے بڑی نرمی سے انہیں سمجھایا، ساتھ ساتھ اس کی فکر مندانہ نگاہ اس کی دی گئی سلیپنگ پلز کی بدولت بے سود پڑے جہاں پہ بھی ڈال رہا تھا، جو انتہائی ڈپریشن جنونی ہو رہا تھا۔ ماں سے بات کرنے کے بعد مما کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی، لیکن ایک دھڑکا سب کے دلوں کو لگا ہوا تھا بچوں کا سن کے کہ مما کی آنکھوں سے آنسو زار قطار گر رہے تھے۔ میرے جہان کی زندگی ہے یہ، وہ وہاں مر رہا ہے اور یہ جہاں مر رہی ہے۔ میرے جہان کے بچے بھی اتنی مشکل میں ہیں، یا اللہ مشکل سے نجات دلا اور میری بچی اور بچوں کا صحت عطا فرما۔ ان کی گڑیا اور ساری مسلسل جاری تھی۔ اسکندر ویلا سے بھی سب پہنچ چکے تھے۔ کھنچے ہوئے ہونٹ، سرخ ویران آنکھیں اور وحشت زدہ چہرہ لیے وہ اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اتنے خوفناک شعلے نکل رہے تھے کہ وہ سب کو ٹھٹکانے پہ مجبور کر رہے تھے۔ اٹھا اور اپنی جیکٹ پہننے لگا۔ اسے جیکٹ پہننے پہ سب الرٹ ہو گئے، سب سمجھ کے ریڈی ہو گئے۔ معاذ اسے بار بار نرمی برتنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنی آگ لگی ہے۔ اس شخص کی بدولت وہ آج علیزے سے دور تھا، اسی وجہ سے اس کے اندر نفرت اور وحشت کے بامبر چل رہے تھے۔ وہ سب کو لیے باہر کی طرف لپکا، نہ جانے کتنا کرب امیز انتظار تھا۔ جب ڈاکٹر باہر نکلا، کانگریچولیشن پیشنٹ آر سیف ناؤ، اس کی آواز ان کے اندر زندگی کی لہر دوہرا گئی اور علیزے پھوپھو کی لرزی آواز ابھری۔ ان کے سوال پر ڈاکٹر کے چہرے پہ مایوس کن سی مسکراہٹ لہر دوڑی۔ ان کے دعا کے لیے شی از ان کریٹیکل کنڈیشن، انہیں کہتا دوبارہ سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو بچوں کا سن کے خوش ہوئے تھے دوبارہ سے بجھ کے رہ گئے تھے۔ اسی پل ایک میسج سمندر پر بیٹھے شخص کے موبائل پہ شو ہوا۔ سر حالے نور اور شاہ ویر حیدر شاہ کی آمد مبارک ہو۔ وہ جو یہ سب سنے کے نہایت پرجوش تھا، اس وقت یہ خبر فقط اس کا دل دھڑکا۔ اسے فی الوقت ضرورت ایک ہی خبر سے غر تھی، وہ خبر جو اس کے اندر زندگی خوشی کی رمق دوڑا سکے۔ وہ چپ چاپ سا کھڑا تھا جب معاذ سمیت سب پروفیسرز اسے گلے لگا کے اسے باپ بننے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ دونوں کی انتہائی کڑے اور صبر آزمائش انتظار کے بعد ڈاکٹر نے سب کو علیزے کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔
وہ خبر ایسی تھی کہ جس نے وہاں موجود افراد کے رگوں میں دوڑتے خون کی روانی کو سہارا دیا تھا وہ سب خوشی سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ اسی وقت سویٹس کے ٹوکرے پورے ہسپتال میں بانٹے گئے اور لیزے بچوں سے پیسے وار کر وہاں موجود مستحق افراد کو دیے گئے۔ بچے بھی چونکہ انکیوبیٹر میں تھے اور لیزے سے بھی ملنے کی پرمیشن نہ تھی، اس لیے وہ ابھی تک کسی کو بھی دیکھ نہ پائے تھے۔ کچھ دیر بعد نرس بچوں کے لیے آتی دکھائی دی تو سب بے چین ہو گئے، لیکن وہ نرسز بچوں کو پورے وارڈ میں گھما رہی تھی کہ بقول ان کے اتنے پیارے بچے تھے۔ بچوں کے آنے پہ سب لڑنے لگے کہ پہلے بچے وہ اٹھائے گا، لیکن سب کو پڑے کرتے بچے پہلے دادوں کو تھمائے گے، پھر باری باری بچے دادے دادیوں کے بعد چاچو ماموں پھپھو کے حصے میں۔ اب بتا، جب مہرو اور مینی نے بچوں کے طرف ہاتھ بڑھایا، بچوں کو تم لوگ نہ اٹھانا ورنہ ان پہ تم لوگوں کا گندا سایہ پڑ جانا ہے، اور پھر یہ بھی ہر وقت بنا سٹاپ بٹن کے ٹر ٹر کرتے رہیں گے۔ مزدہ سے چہرے کے ساتھ ماحول بدلنے کو ماویہ نے چھیڑا، تم نہ چپ ہی رہا کرو، جب بولنا اپنی شکل جیسا برا ہی بولنا۔ مہرو نے کھا چلانے والے انداز میں کہا، ہاں تو سامنے والے کی شکل دیکھ کے بولنا چاہیے، اب تمہاری شکل دیکھ کے کچھ اچھا نہ نکلے تو میں کیا کروں؟ ہائے ری یہ ماویہ کی معصومیت، اس کی اس معصومیت اور اداکاری پہ سب کے لبوں پہ بولی بسری سی مسکان پھیل گئی۔ تم پڑے ہٹو چھوڑے انسان، غصے سے بچہ چھینتی وہ بولی جبکہ بچی مینے لے چکی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہاسپٹل کے عملے کو اطلاع کر دوں کہ یہاں بچہ چھیننے والی دو عجیب سے مخلوق وہ شرارت سے انہیں تپانے کی تیاری میں تھا جب پاپا نے کان قبضے میں کیا۔ ہاں جی برخوردار، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مبارک ہو، جوان ہو گئے ہیں، مطلب کہ پوتا اور پوتی کی مبارک ہو۔ فوراً سے پینترا بدل دے، اس نے اپنے انداز میں ہی مبارکباد دی تو سب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔